قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں شبیہ علم، تابوت اور زلزلہ کے جلوس برآمد۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برآمد۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ پشاور میں یوم عاشورہ کا پہلا جلوس امام بارگاہ آغا سید علی رضی شاہ سے برآمد ہوا، جس کے بعد مزید 12 ماتمی جلوس نکلیں گے اور پھر یہ اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس چودہ چوک علمدار روڈ سے برآمد ہو گیا۔ اس کے علاوہ ملتان، اسلام آباد، راولپنڈی، گلگت، اسکردو، مظفر آباد اور دیگر شہروں میں بھی عاشورہ کے جلوس برآمد ہو رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم عاشور پر قوم کے نام پیغام میں کہا ہے کہ یوم عاشور صبر، استقامت، ایثار، حق گوئی اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ صدر زرداری نے کہا کہ واقعہ کربلا محض ایک تاریخی سانحہ نہیں بلکہ ایک دائمی پیغام اور زندہ درسگاہ ہے۔ امن، رواداری اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ دینا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یوم عاشور ایمان، صبر اور اصلاح معاشرے کے بے مثال اسباق روشناس کراتا ہے۔ اصولوں اور اقدار کی پاسداری مہذب معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اختلافات اور نفرت کے بجائے احترام اور یکجہتی کو فروغ دینا ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کا فیصلہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے مطابق سینٹ کام اور پاسداران انقلاب کے حکام دوحہ میں ملاقات کریں گے۔ اختلافات ختم کرنے، معاشی برآت اور تعاون پر بات چیت ہوگی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ نئے رابطے قائم کیے ہیں جن میں پاسداران انقلاب کے ساتھ روابط بھی شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ کوئی بھی ملک آبنائے حرمت سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا اور جہازوں کی آمد و رفت روکنا معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں خلیجی اتحادیوں کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کسانوں کے لیے دنیا بھر میں نئی مارکیٹیں کھول رہا ہے اور نئی مارکیٹ خوبصورت ایران ہے۔ ایران کو غذائی اجناس میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم ایرانی رقم، گندم، سویابین اور مکئی خریدنے پر جلد خرچ کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایران کو ایٹمی ہتھیار دیے گئے تو وہ اسے پہلے ہی گھنٹے میں استعمال کر لے گا۔ ہم نہ ظلم کرتے ہیں، نہ ظلم کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے سامنے خاموش رہتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم ظلم، اقتدار کی لالچ اور مفاد پرستی کے سامنے ڈٹ جائیں۔ جان تو دی جا سکتی ہے لیکن آزادی اور خودداری کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اور کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پار میں گھر سے ماں اور بیٹی کی پھندہ لگی لاشیں برآمد۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے۔ ماں کی شناخت 30 سالہ صبا اور بیٹی کی شناخت 8 سالہ نبیہ کے نام سے ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا حضرت امام حسین اور جانثاروں کی عظیم قربانی کو زبردست خراج عقیدت۔ کہا کہ یوم عاشور تاریخ انسانی کا عظیم باب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ شہدائے کربلا نے ظلم کے سامنے سر نہ جھکا کر دین اسلام کو حیات نو بخشی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے نشتر پارک سے برآمد مرکزی جلوس میں شرکت۔ سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سندھ بھر میں 1300 جلوس اور 1600 سے زائد مجالس منعقد ہوں گی۔ سیکیورٹی کے لیے 60,000 کے قریب افسران اور اہلکار مامور ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کوئی بڑا خطرہ نہیں، تاہم دشمن ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔
कराची में मुंतज़िमीन ने इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन किया। दुनिया भर में शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत ईरान, इराक, यमन और शाम समेत कई ममालिक में मजालिस और जुलूस का अहतमाम। करबला में अज़ादारों की ईरान के शोहदा की तस्वीर के साथ जुलूस में शिरकत। तेहरान के इनक़लाब स्क्वायर पर भी अज़ादारी, हज़ारों अफराद ने शिरकत की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी शरीक हुए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि दुश्मन महज मुआहदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होते। अमरीका के MOU से मुतालिक मुतज़ाद बयानात भी सामने आ रहे हैं। अमरीका को वाज़े मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज और अपने वादे पूरे करने चाहिए। इस्माइल बकाई ने कहा कि नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान इस बात का इतराफ़ है कि नेटो ने खुद मुख्तारी मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकिर कॉलिफॉफ ने कहा कि अमरीकी दावे गलत हैं। ईरान अपने गैर मुंजमद असास से अमरीकी ज़राई अजनास खरीदने पर खर्च नहीं करेगा। हम न जुल्म करते हैं, न जुल्म को कबूल करते हैं और ना ही इसके सामने खामोश रहते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान लिखा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें सिखाया कि हम जुल्म, इक़्तिदार की लालच और मफाद परस्ती के सामने डट जाएं। जान तो दी जा सकती है लेकिन आज़ादी और खुददारी का सौदा नहीं किया जा सकता। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन्स और प्रॉक्सी ग्रोहों की हिमायत पर तशवीश। अपनाए हुर्मुज़ पर किसी किस्म की फ़ीस, टैक्स या कंट्रोल मुसल्लत करने की मुखालिफत। खलीज ताउन काउंसिल और अमरीका के दरमियान इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। गज़ा से किसी को बेजबरी से दखल नहीं किया जाएगा और इसके साथ साथ जाने वालों को वापसी का हक हासिल होगा। लबनान से मुतालिक मुज़ाकराती अमल को दीगर तनाज़ात के नताइज से मशरूत न करने पर जोर। खित्ते में पायदार अमन और सलामती के लिए ईरानी खतरात का तदारुक ज़रूरी करार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।